عمران خان کی عالیہ کی دوست تھی فرح گوگی، پنجاب کو جو ہے نا وہی فرح گوگی چلا رہی تھی۔ حکومتی ادارے عمران خان کے خلاف اس وقت کیا کر رہے تھے؟ جتنے بھی کیسز عمران خان کے خلاف بنائے گئے ہیں وہ جھوٹ پہ مبنی تھے۔ میاں نواز شریف ان کو واپس لایا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کو عوام میں مقبولیت نہیں ہے۔ فلسطینیوں کے پہ جو ظلم و ستم ہے ان کے خلاف آج امت مسلمہ کا کوئی لیڈر بھی نہیں بول رہا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد اورنگزیب۔ پروگرام پائی رنگ کے ساتھ امریکہ کے شہر نیو یارک سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج میری جو گفتگو ہے وہ پاکستان کے جو سیاسی صورتحال ہے اس کے بارے میں گفتگو ہوگی، اور اس کے بعد جو فلسطین پہ ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں اس کے بارے میں مختصر گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے میں پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے اس کے بارے میں بات کروں گا۔ عمران خان کے خلاف ہر محاذ پر ناکامی کے بعد آج جو عمران خان کی عالیہ کی دوست تھی فرح گوگی، جن کا نام مشہور ہے، ان کے اوپر یہ الزام لگایا گیا ہے کہ انہوں نے کرپشن کر کے سارا پیسہ وہ ایک ان نون جو کنٹری ہے اس کا انہوں نے پاسپورٹ لیا اور جتنا پیسہ تھا کرپشن کی ہے، اور وہ پنجاب کو جو ہے نا وہی فرح گوگی چلا رہی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کے ساتھ ساتھ جو حکومتی ادارے ہیں ان کی بڑی ناکامی ہے۔ اگر انہوں نے کرپشن کی ہے، اس طرح کے معاملات میں ملوث رہی ہیں، تو حکومتی ادارے اس وقت کیا کر رہے تھے؟ عمران خان کے خلاف آج تک کوئی بھی کرپشن کا کیس کوئی ثابت نہیں ہو سکا۔ جتنے بھی ان پہ الزامات لگائے گئے ہیں وہ انہوں نے اس کا جواب دیا اور انہوں نے اپنے کیسوں کا سامنا کیا، اور آج تک کوئی بھی کیس ان پہ کرپشن کا ثابت نہیں ہوا۔ اور یہ جو فرح گوگی والا کیس ہے، یہ آج وہ کیونکہ الیکشن کا اعلان ہو چکا ہے اور انہوں نے سیاسی طور پر عمران خان کو ابھی تک شکست نہیں دے سکے، تو ان کا یہ آخری اربا ہے کہ وہ فرح گوگی والا کیس جو ہے نا اس میں اور ٹوسٹ پیدا کر کے الزام لگا کے عمران خان کو سیاسی طور پر، کیونکہ الیکشن ابھی قریب آ رہے ہیں، جو الیکشن قریب آئیں گے تو وہ عمران خان کو سیاسی طور پر ناکام کرنے کے لیے یہ سارا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج تک جتنے بھی کیسز عمران خان کے خلاف بنائے گئے ہیں وہ جھوٹ پہ مبنی تھے، ان پہ کوئی صداقت نہیں تھی، اور کوئی بھی کیس آج تک ان پہ کوئی وہ ٹھوس کیس نہیں بنا سکے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی ان کی جو ناکامی تھی اور اداروں کی ناکامی ہے کہ انہوں نے اتنے جو ہے نا وہ منظم طریقے سے وہ عمران خان پہ جتنے بھی کیس بنائے اور وہ آج تک ناکام ہوئے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پالیسی بنانے والے لوگ ہیں، یہ جو عمران خان کے خلاف ایک سیاسی جماعت کو دہشت گرد پارٹی بننے کے لیے سرگرم ہیں، لیکن ان کو ہر طرف سے ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ عمران خان کی مقبولیت دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، اور اس کی نسبت جو میاں نواز شریف واپس آئے ہیں اور ان کو واپس لایا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کو عوام میں مقبولیت نہیں ہے۔ ان پہ لوگ اعتماد نہیں کر رہے، لوگ ٹرسٹ نہیں کر رہے، ان کو تسلیم نہیں کر رہے۔ جو حکومتی ادارے ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہماری پالیسی جو ہے نا وہ اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، کہ وہ اس طرح تو عمران خان کو سیاسی طور پر ناکام نہیں کر سکتے، اور اس کا جو واحد حل ہے وہ یہی ہے کہ عوام کے پاس جائیں اور عوام فیصلہ کرے کہ کون صحیح ہے اور کون نہیں صحیح۔ اس طرح سے نواز شریف کو فرسٹریٹ کیا جا رہا ہے، جس طرح نواز شریف کی ادارے پشت پناہی کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ایک سیاسی جماعت کے ساتھ ناانصافی ہے، اور عمران خان کے کیسز ہیں ان میں سے کوئی کیس بھی ان کو ابھی جو سیاسی طور پر کمزور نہیں کر سکا، اور سیاسی طور پر انہوں نے کوئی بھی آج تک وہ جتنے بھی کیس ان پہ بنے ہیں ان میں ہمیشہ وہ سرخرو ہوئے ہیں، اور آگے بھی ان پہ میرا نہیں خیال کہ وہ یہ جو فرح گوگی والا کیس جو آج نیوزوں میں سرگرم ہیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اداروں کو اور جو اس وقت کی نگران حکومت ہے ان کو ایک دفعہ پھر منہ کی کھانی پڑے گی کہ وہ عمران خان پہ ثابت نہیں کچھ کر سکیں گے۔ تو سب سے پہلے تو ان اداروں میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کا بھی حساب ہونا چاہیے۔ فرح گوگی کوئی جن تو نہیں تھی کہ وہ سب چیزیں اٹھا کے لے کے چلی جاتی تھی، اس کو کسی نے فیسلیٹیٹ کیا ہے، وہ ان کو جانے دیا ہے ملک سے، کسی نے ان کی مدد کی ہے، تو وہ جو مدد کرنے والے فیسلیٹیٹر لوگ ہیں ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم کی جتنی جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی، مولانا فضل الرحمان صاحب اور جتنے بھی سیاسی پارٹیاں ہیں، آج وہ ناکام ہو چکی ہیں۔ عمران خان کو ہرانے کے لیے ان کے پاس کوئی ٹھوس بات نہیں ہے جو عوام کے سامنے کریں کہ جس پہ
عوام ان کا ساتھ دے، اور سارے جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ کے اداروں کی طرف دیکھ رہے ہیں اور ان سے مدد چاہ رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے ملک کے حالات بہتر نہیں ہوں گے۔ ملک کے حالات فری اینڈ فیئر الیکشن سے ہی بہتر ہوں گے، اور وہ جو عمران خان کو موقع دینا چاہیے کہ اگر عوام سمجھتی ہے کہ عمران خان ان کے دکھوں کا مداوع کر سکتا ہے، تو وہ پھر ان کو بھی جیسے دوسری پارٹیوں کو موقع دیا جا رہا ہے، جیسے نواز شریف اور پیپلز پارٹی کو موقع دیا جا رہا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کو موقع دیا جا رہا ہے، اسی طرح عمران خان کو بھی موقع ملنا چاہیے۔ اور اداروں کو اب بھی سمجھنا چاہیے کہ اگر اتنے مہینوں سے جو کوشش کر رہے ہیں عمران خان کے خلاف، عمران خان جیل میں ہونے کے باوجود بھی آج سرخرو ہے، عوام میں سب سے زیادہ مقبول لیڈر پاکستان کا جو عمران خان ہے، اور نواز شریف اتنی فیسلیٹیشن ملنے کے باوجود، اتنی ان کو اداروں کی حمایت ملنے کے باوجود، وہ آج بھی عوام کا سامنا کرنے سے قاصر ہے۔ پیپلز پارٹی عوام کا سامنا کرنے سے قاصر ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اداروں کو اس بارے میں اپنی پالیسیز کو ریویو کرنا چاہیے، اور ملک کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے تمام سیاسی پارٹیوں کو ایک جیسے موقع دینے چاہیے، تاکہ وہ عوام میں جا کے عوام جس کی بھی حمایت کرے اس کو آگے ملک کو بہتری کی طرف لے کے جانا چاہیے۔ ناظرین، فلسطین کا معاملہ، آج امت مسلمہ کے جتنے بھی ملک ہیں، جتنے بھی سربراہ ہیں، ان کی زبانیں بالکل خاموش ہیں، کیونکہ وہ ان کو اپنے پیسے سے غرض ہے۔ ان کو فلسطینیوں کی جو زندگیاں ہیں، فلسطینیوں کے پہ جو ظلم و ستم ہے، ان کے خلاف آج امت مسلمہ کا کوئی لیڈر بھی نہیں بول رہا، اور یہ لوگ اپنے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی بھی اسرائیل کے خلاف بات نہیں کر رہا، اور جو غریب اور مظلوم قوم ہے فلسطینی، ان کے حق میں کوئی بھی بات نہیں کر رہا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو امت مسلمہ کے جو مسلمان ہیں وہ دیکھتے ہیں، وہ پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں، اور پاکستان ایک ایٹمی ملک ہونے کی حیثیت سے اس پہ کوئی ایکشن لینے کی ضرورت ہے، اس پہ کوئی بات کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن آج بالکل جتنی پاکستان کی پالیسی ہے، خارجہ پالیسی ہے، وہ ناکام ہو چکی ہے، اور اس کی ناکامی کے ذمہ دار یہ نگران حکومت اور یہ ادارے ہیں۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج فلسطینیوں پہ جتنا بھی ظلم ہو رہا ہے، اس میں پاکستان کا بھی حصہ ہے، اس میں امت مسلمہ کے جتنے بھی مسلمان ملک ہیں ان کا بھی حصہ ہے، اور یہ قیامت کے دن ان سے بھی پوچھا جائے گا کہ آپ نے آواز کیوں نہیں اٹھائی۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج جتنے بھی بیرون ملک رہنے والے مسلمان ہیں، انہوں نے تو واشنگٹن میں بہت بڑا مظاہرہ ہوا، اور فلسطینیوں کے حق میں جو مسلمانوں کا مظاہرہ تھا وہ بہت بڑا مظاہرہ تھا، اور جو انگلینڈ میں اور دوسرے ممالک میں مظاہرے ہوئے، صرف جو عوام ہے، جو مسلمان جہاں بیرون ملک رہتے ہیں، ان کی طرف سے مظاہرہ آیا۔ پاکستان میں بھی عوام نے مظاہرہ کیا ہے، جو حکومتوں پہ جوں تک نہیں رینگتی کہ وہ اس ظلم و ستم کے خلاف یونائٹڈ نیشن میں کوئی قرارداد پیش کریں، یا یونائٹڈ نیشن کے پاس جائیں، یا ان کوئی جو لائے عمل اختیار کریں۔ اور یہ بے حسی اور خاموشی اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم میں انسانیت نام کی چیز نہیں ہے، اور ہم اپنے مفادات کی خاطر اپنے جو ایسٹس ہیں ان کو بچانے کے لیے ہم کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ ہمیں مسلمان ہونے پہ فخر ہونے کے بجائے ہم شرمندہ ہیں آج کہ فلسطینی قوم کی مدد نہیں کر سکے۔ ناظرین، ہم فلسطینیوں کے لیے صرف دعائی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلسطینیوں کو اس ظلم و جبر سے نجات دلائے، اور جو یہ ظلم و ستم پوری دنیا اس پہ خاموش ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ اس پوری دنیا کے مسلمانوں کو ہدایت دے۔ انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تھینک یو۔